السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دن شاید اس کرۂ ارض کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہو، اس لیے کہ آج جو واقعہ ہوا ہے وہ جس طریقے سے ایک پیٹرول کے ٹینک کو ایک چھوٹی سی دیا سلائی ایک بہت بڑی آگ میں کنورٹ کر سکتی ہے، آج کا دن وہ دیا سلائی بن سکتا ہے۔ اللہ کرے یہ میری بات غلط ہو، اللہ کرے یہ کبھی بھی نہ ہو، لیکن اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا ہے وہ کوئی معمولی حملہ نہیں ہے۔ اس میں ایران کی جتنی سائنس کی اعلیٰ کمان تھی اور جتنی فوجی اعلیٰ کمان تھی وہ ساری کی ساری ٹارگٹ کر کے انہوں نے ان کو ختم کر دیا ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تبریز کے اوپر پھر حملہ ہوا ہے اور 5 مختلف جگہوں کے اوپر 8 حملے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے ٹارگیٹڈ ہوئے ہیں کہ ایران کی جو اینٹی ایئر کرافٹ جو سسٹم تھا وہ بالکل کہیں نظر نہیں آیا، اور 200 کے قریب جہازوں نے اس میں شرکت کی ہے اور بہت بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اور وہاں کے جو روحانی رہنما ہیں آیت اللہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اسرائیل کو اپنی اس حرکت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور ہر صورت اس کا مزہ وہ ہم ان کو چکھائیں گے۔ اچھا، اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ ایک آج کا واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی سالوں کا تنازع ہے جس میں اسرائیل ہمیشہ ایک ٹف ریزسٹنس کے طور پر اسرائیل کے عزائم کے سامنے ہمیشہ سے کھڑا ہے۔ اور اگر ایک ملک کوئی اسرائیل کے عزائم کے سامنے کھڑا ہے، گریٹر اسرائیل والے اس کی فلسفی کے، نتن یاہو کی خاص طور پر، تو وہ اسرائیل ہے، وہ ایران ہے۔ اور ایران کی جتنی سپورٹ تھی، آہستہ آہستہ اسٹریٹجک پلاننگ کر کے عراق کو ہینڈل کر لیا گیا، شام کو ہینڈل کر لیا گیا، باقی ایریاز کو ہینڈل کر لیا گیا، اور اب وہ ایران پر حملہ ہے۔ اچھا، اس موقع پر جو سب سے عجیب اور دکھ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو امت مسلمہ کا کانسیپٹ ہے وہ کہاں ہے؟ یہ جو بات کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر ایک ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ جو اس طرح کی ٹائز میں نہیں بندھے ہوئے وہ بھی الائز بن کے مدد کرتے ہیں۔ جنگ عظیم میں الائز بن گئے تھے نا ایک دوسرے سے۔ ایران کا الائی کون ہے؟ اور وہ جو امت مسلمہ ہے ساری وہ کدھر ہے؟ اور وہ جو او آئی سی ہے وہ کدھر ہے؟ وہ جو عرب یونین ہے وہ کدھر ہے؟ اور اقوام متحدہ کہاں ہے؟ اس کا تو خیر ہم نے کیا اس کی تو بات ہی کیا کی جائے۔ تو اس لیے اب اس کے جواب میں اگر اسرائیل کو خود تنہا اس کا جواب دینا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کنونشنل ویپن کے ذریعے اسرائیل کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایران کے پاس اگر کوئی چوائس بچے گی تو وہ انکنونشنل ویپن ہوں گے، اور انکنونشنل ویپن، اور ایسا ابھی یعنی خبروں سے پتہ چلا ہے مجھے، یعنی ویسٹرن میڈیا سے، کہ نیتن یاہو جو ہے وہ کسی اور جگہ پر چلے گئے، کسی محفوظ جگہ پر چلے گئے، پتہ نہیں اسرائیل میں یا کہیں اور، فلسطین میں یا کہیں اور۔ اچھا، اب اگر ایران جو ہے وہ نان کنونشنل یعنی کہ نیوکلیئر ویپن کی کسی بھی فارم کے ساتھ حملہ کرتا ہے تو اب اس کے بعد پھر اس طوفان کو روکنا ناممکن ہو جائے گا، اور یہ طوفان پھر اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں رشیا انوالو نہ ہو، چائنا انوالو نہ ہو، اور قریب قریب کے ممالک کو تو مجبوری میں اس کو انوالو ہونا پڑے گا۔ اب اس سارے کے پیچھے جو مین پاور ہے وہ بیسیکلی امریکن سپورٹ ہے۔ اب اوپر سے وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس حملے میں میرا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو پھر ہم جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل تو بدماش بنا ہوا ہے اس وقت پوری دنیا کا بدماش بنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ان کے بڑے لیڈر کو، حماس کے لیڈر کو، یعنی ایک بلڈنگ کے تہہ خانے میں ٹارگٹ کر کے اس کو مارا گیا، 3-4 شہید کیا گیا، 300-400 لوگوں کو وہ کسی موبائل فون کے اور یعنی وہ جو واکی ٹاکیز ہوتے ہیں ان کی کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو انڈیویجول کو مارا گیا۔ اور اب یہ تو دیکھیں نا، کسی ملک کی پوری ہائی کمان کو اڑا کے رکھ دیا جائے تو اس میں دوسرا ملک چاہے جتنا بھی کمزور ہو، چاہے ان کے پاس رائفلیں ہوں اور ان کے پاس کنکر ہوں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کنکر نہ ماریں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ان نیگیٹو ٹرمز، کیونکہ اس سے ایک بہت بڑی آگ لگ سکتی ہے۔ اس سارے میں پاکستان کیا سوچ رہا ہے یہ بہت اہم ہے۔
پاکستان اپنے رول کو کیا سمجھ رہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ چائنا اس میں اپنے رول کو کیا سمجھ رہا ہے، رشیا اپنے رول کو کیا سمجھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ اور اس میں دنیا میں واحد اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے عوام اور ان کے حکمرانوں اور ان کی جو مسلح افواج ہیں، ان کی اس موقع پر کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، جس میں اب ایک مسلم ورلڈ کی طرف ایک یلغار شروع ہو چکی ہے۔ وہ ایک کہانی ہم نے سنی تھی کہ بہت سارے بھینسے تھے تو ایک شیر تھا، تو وہ ایک بھینسے پر شیر نے حملہ کیا تو باقی بھینسے ڈر کے سائڈ پر ہو گئے، تو اس نے اس بھینسے کو مار دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور بھینسے پہ ہوا تو باقی سارے پھر ڈر کے بھاگ گئے، اور وہ بھینسے اتنے زیادہ تھے کہ اگر وہ سارے کے سارے تھوڑا سا بھی سٹینڈ لیتے تو وہ شیر ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ تو کیا اس موقع پر ایران اکیلا لڑے گا، اور اکیلا لڑے گا تو پھر اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ یہ سارے کے سارے سوالات ہیں، اور ان سوالات کا جواب میرے خیال میں ایک ہفتے کے اندر اندر مل جانا چاہیے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر اس پوری دنیا نے کوئی سینس لا کے، کوئی عقل کو لا کے، اور اسٹریٹجک وے میں پاور کا استعمال کر کے اگر کوئی حل نکال لیا تو شاید اور اللہ کرے کہ یہ یقیناً میں بدل جائے، تو یہ تنازع جو ہے وہ رک جائے۔ ادروائز یہ تنازع سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ لگی جو آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ تو اس شہر میں میرا مکان تھوڑی ہے، سوری دوسرا مصرع جو ہے وزن سے باہر ہے، یہ راحت اندوری کا شعر ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ تو یہاں صرف میرا ایک اکیلا میرا مکان تھوڑی ہے، آگ لگے گی تو پھر سارے اس میں انوالو ہو جائیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، دوسرا مصرع مجھے ذہن سے نکل گیا۔ تو اس لیے یہ بڑی ایک سیریس بات ہے، اور اس سیریس بات میں آئی ایم شیور کہ سب لوگ جو ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ نے اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی میں اور ہیومن رائٹس کی ایک کمیٹی میں ایک درخواست دی تھی، جس کے نتیجے میں نیتن یاہو کو ایک قاتل اور دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقوام متحدہ میں اس کو کچھ دیر بعد اس کو تقریر کے لیے بلایا گیا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ اسامہ بن لادن کو دہشت گرد قرار دیا گیا اور پھر اقوام متحدہ میں اس کی تقریر ہو، کیا آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تو جس باڈی نے ان کو یعنی اسامہ بن لادن کو دہشت گرد قرار دیا، اسی باڈی نے اس کو قاتل قرار دیا۔ تو اس لیے میں بڑی تشویش ہے، اور آئی ایم شیور کہ سب کے دلوں میں بڑی تشویش ہوگی کہ ایک شخص جو پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے پر تلا ہوا ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔